بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آئی ایس ایس بی کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک آئی ایس ایس بی کے بڑے امپورٹنٹ کویسچن سے ہے، اور یہ کویسچن بڑا کامن ہے جو عموماً آئی ایس ایس بی میں پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن دی آرم فورسز۔ اس سوال کے پوچھنے کا بڑا سمپل سا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو بھی سلیکٹر آپ سے پوچھتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس وجہ سے فورسز کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آرم فورسز جو بھی ہیں، آرمی، نیوی یا ایئر فورس، وہ نارمل سے ہٹ کے جاب ہے۔ اس میں آپ کی جو ایکچول موٹیویشن ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو آپ کا جو جواب ہوگا وہ اس کے لیے میں آگے آپ کو گائیڈ لائن دوں گا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سا سوال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کا درست طریقے سے جواب دینا ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ یا ہر انڈیویجول کا جواب جو ہوگا وہ اس کے اپنے حالات اور چیزوں سے متعلق ہوگا۔ اس کا کوئی جو ہے نا سمپل سا یا کوئی ایک لائن ایک جیسا جواب نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو کچھ سینیریز بھی بتاؤں گا، اسی کے مطابق اس کا جواب وہ میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے کس طرح کا جواب دینا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے ہر کینڈیڈیٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹنگ پروسیس میں ہو۔ یا تو آپ سے ڈپٹی پریزیڈنٹ پوچھے گا، یا سائیکالوجسٹ بھی پوچھتا ہے، جی ٹی او بھی پوچھتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی کامن سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آپ نے بڑا لوجیکل دینا ہے، اسٹرکچر طریقے سے دینا ہے، کنونسنگ رسپانس ہونا چاہیے آپ کا، اور آپ کا جو جواب ہونا چاہیے وہ جو آرم فورسز کی جو ویلیوز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں اسی کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ کا جو جواب ہوگا اس میں پیٹریٹزم، لیڈرشپ، سروس مینٹلٹی، ڈسپلن اور پیشن فار دی ملٹری سروس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ جو جنیرک جوابات ہیں یا کلیشے اسٹیٹمنٹس ہیں، فار ایگزامپل کچھ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں، بلکہ میجورٹی کے سر یہ میرے بچپن کا خواب تھا، بچپن سے میں یہ چاہ رہا تھا، یا ایک کامن سا جواب ہے کہ ملک کی خدمت۔ تو یہ بڑے جنیرک قسم کے جوابات ہیں۔ اس سے آپ کا جو پیشن ہے، آپ کا جو کریز ہے یا جو ایکچول ریزن ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس ویسے ہی یہ جاب جس طرح بندہ عام جاب ڈھونڈتا ہے اسی طرح یہ بھی یہاں پر آ گیا۔ تو اس کے پوچھنے کا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، کا مقصد یہ ہے کہ جو ملٹری لائف کی جو سختیاں ہیں وہ ان یوزول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ویسے ہی عام جاب سمجھ کے ملٹری لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کو ان سختیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ان سختیوں کو صرف وہی لوگ برداشت کر پاتے ہیں جن کا پیشن ہو، اور جو واقعی جس میں پیٹریٹزم کا نیکسٹ لیول ہو، تو پھر وہی لوگ اس میں سروائیو کرتے ہیں۔ تو یہ سوال اسی وجہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اوپر خرچہ کریں، ٹریننگ دیں، یا ٹریننگ کے دوران یا بعد میں پھر یہ بھاگ جائے، اور یا مطلب وہ سروس چھوڑ جائے۔ تو آگے کچھ سینیریو ہیں، بیس ہیں، کہ ان سینیریوز میں اگر آپ کا یہ سینیریو بیک گراؤنڈ بنتا ہے تو آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن یا جو بھی ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ نے کس طرح کا رسپانس دینا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سینیریو ہے وہ سمپل سا ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ کسی ملٹری بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، آپ کا فادر، مدر جو ہے، دادا وغیرہ، وہ آلریڈی ملٹری سروس میں رہ چکے ہیں، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر آئی ایم دی سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن ہے، میں اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں، میرے فادر، میرے دادا یا میرے بھائی بھی اگر اس صورت میں ہیں تو وہ بھی سرو کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کی طرح، ہماری پوری فیملی ہسٹری ہے، پیشن ہے، ڈیووشن ہے، تو میں ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں جس طرح میرے فادر نے کی ہے، مدر نے کی ہے۔ ملٹری میں جو فیملی ہے یا جنریشن ہے وہ بڑا، اگر آپ سرو کر رہے ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو جس اس میں ریجمنٹ میں یا جس سروس میں آپ کا فادر ہوتا ہے تو اسی میں پھر اس کا بچہ بھی جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس کی پیرنٹ یونٹ ہے۔
تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے جن کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہو۔ تو یہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار بھی ہیں، کزنز وغیرہ بھی ہیں، آپ کا اگر ریئل فادر وغیرہ وہ نہیں ہے، قریب کے رشتہ دار بھی ہیں، اگر کسی کے زیادہ ہیں ملٹری سروس میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے انسپائرڈ ہوں، اور ان کی لائف، ان کا ڈسپلن وغیرہ سارا کچھ ہے، میں نے ملٹری کے رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کا کنڈکٹ، ان کا بیہیویئر، ان کا لائف وغیرہ وغیرہ، تو میں ان سے موٹیویٹڈ ہوں، ان سے انسپائرڈ ہوں۔ تو یہ ایک لاجیکل آنسر ہے، تو آپ یہ بڑے آرام سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے یہ ہے کہ وہ انجینئرنگ کر رہا ہے یا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور آرم فورسز میں پرٹیکولرلی جو اس کی ٹیکنیکل برانچز ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس کی، اس میں جانا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سر میں انجینئر تو بن جاؤں گا سول میں بھی، اور کسی بھی دوسرے ادارے کو، سول ادارے کو میں جوائن کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو سروسز ہے، ٹیکنیکل نالج ہے، ایکسپرٹیز ہے، تو وہ میں ملٹری کے لیے، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لیے وہ سرو کرنا چاہتا ہوں، وہ سروسز دینا چاہتا ہوں کہ میری جو ٹیکنیکلٹی ہے، ٹیکنیکل فیلڈز ہے، تو اس سے میں ملک کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو یہ آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بیس پہ آپ، اگر وہ ٹیکنیکل ہے اور آپ ٹیکنیکل، جس طرح ٹی سی سی ہے، آرمی، نیوی میں بھی مختلف برانچز ہیں، ٹیکنیکل کی زیادہ برانچز ہیں، یا ایئر فورس کے جو ٹیکنیکل برانچز ہے اس میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ آرام سے یہ جواب دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ کا کوئی ہسٹری ہے ایڈونچر کی یا ٹریول کی، فار ایگزامپل آپ نے مختلف ملکوں کا وزٹ کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے نا ایڈونچر سے ہائکنگ وغیرہ اور اس طرح کی کوئی ایڈونچر سپورٹس آپ کھیلتے ہیں، تو اسی کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میری موٹیویشن ہے، میرا جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ ایڈونچر اور اس سے بھرپور ہے، میں ٹریول پسند کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نیوی کے لیے، چونکہ نیوی کی لائف اس طرح ایڈونچرس ہوتی ہے، ملکوں گھومتے ہیں، اس طرح ایئر فورس بھی ہے، ایون یہ آرمی کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا واقعی یہ والا بیک گراؤنڈ ہو، ایڈونچرس، آپ کی کوئی اس طرح کی پرٹیکولر ہابیز ہوں، یا اس طرح کے اسپورٹس کھیل رہے ہوں، آپ کا جو وہ ہے ایپٹیچیوڈ ہے وہ اس طرح کا ہو، تو وہ پھر فردر آپ کے اوپر سے سوال ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اس طرح کے ایڈونچر گیم کھیلتے ہیں یا ایڈونچرس نیچر ہے، تو اس کے اوپر آپ سے ڈیفینیٹلی سوال ہوں گے، وہ اس آپ کے جواب کو کوریلیٹ کریں گے کہ واقعی اس کی نیچر جو ہے، کیونکہ ملٹری کی جو جتنی بھی لائف ہے یہ ایڈونچرس ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہیں۔ جب آپ ایڈونچرس نیچر کے ہوتے ہیں اور ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے فیملی کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ پھر آپ ان کے ساتھ نہیں رہ پاتے، تو آپ دوسری چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری نیچر اسی طرح ہے، ایڈونچر ہے، ٹریول ہے، جس طرح آرمی، نیوی، ایئر فورس میں ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ زیادہ اچھے طریقے سے ایک تو ملک کو بھی سرو کر لوں گا، اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر چھوڑنا یا اس طرح مینیج کرنا، تو آپ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی یہی والا ہو۔ اس طرح ایک کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اس طرح چیلنجز اور ڈسپلن کو پسند کرتا ہے، لیکن جس طرح پہلے سوال جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی لائف اسی طرح کی ہی ہو، آپ کا یوزولی جو سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، اس میں چیلنجز اور ڈسپلن والی چیزیں ہوں، یا یہ بھی ہے کہ اس ڈسپلن کو، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے، ملٹری کے لوگ ہیں، ڈسپلن والے لوگ ہیں، یا ایون اگر آپ سویلین ہیں، آپ کا پولیس میں کوئی رشتہ دار ہے، فادر وغیرہ ہیں، ڈسپلن لائف گزارتے ہیں، تو وہ بھی آپ اس سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ چیلنج اور ڈسپلن چونکہ آپ ملٹری لائف کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کی پلی لے سکتے ہیں کہ، لیکن یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ سمپل کہنے سے کہ سر مجھے چیلنجز پسند ہے، ڈسپلن پسند ہے، اس لیے میں جوائن کرنا چاہتا ہوں،
تو آپ کا جو جواب ہونا چاہیے وہ ٹینجیبل ہونا چاہیے. ٹینجیبل سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، لاجک ہو، کوئی نہ کوئی وہ ہو. آپ واقعات کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ اگر کوئی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے اس طرح کی ملٹری ہسٹری والی، ملٹری لائف والی، یا ملٹری ہیروز جو ہیں وہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، تو اس کو بھی آپ اس کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے کینڈیڈیٹ موٹیویٹڈ بائی پیٹریٹزم اینڈ نیشنل سروس. یہ بھی اسی طرح ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو جس نے ماضی میں اپنے بچپن میں، اسکول ٹائم میں، جس طرح NCC پہلے ہوتا تھا، نیشنل کیڈٹ اسکیم کورس جو ہوتا تھا، لیکن آج کل میرے خیال میں وہ نہیں ہو رہی. یا آپ نے کسی بھی فوجی ادارے کے ساتھ کوئی سروسز ان کو دی ہو، والنٹیئر سروسز، جس طرح ملک میں گاہے بگاہے جو حالات آتے رہتے ہیں، فلڈز وغیرہ یا اس طرح کے دوسرے ایونچولیٹیز، اس میں اگر آپ نے ملٹری کے ساتھ کوئی سروس کی ہو، والنٹیئر سروس، یا آپ کے ایریا میں کوئی آیا ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو، نیشنل سروسز کو کہتے ہیں، یا آپ کے ایریا میں کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو اور آپ نے فوج کی یا جو سول ایون آرم فورسز ہیں ان کی ہیلپ کی ہو، تو یہ پیٹریٹزم اور نیشنل سروس کی مثالیں ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سر ان سے انسپائر ہوں، ہمارے ایریا میں اس طرح آئے تھے تو میں نے یہ کیا تھا، ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا ہفتہ 2 ہفتہ، تو مجھے ان کی سروس، وہ ساری چیزیں مجھے بڑی پسند آئی، تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے ان کو جوائن کرنا ہے. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے واقعی اسی طرح کیا ہو، کیونکہ جب آپ ایسا کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے مزید سوالات پوچھیں گے کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس طرح کی سروسز دی ہیں، پیٹریٹزم، نیشنل سروس کوئی اس طرح کی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو ایکسپلور کریں گے اور پھر آپ کا جواب جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہوگا اور بڑا ہی اچھا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل سکلز ہے یا اسپیشلائزیشن ہے آپ کی، یہ پرٹیکولر جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا ویسے آپ کی ایکسپرٹیز ہے AI وغیرہ میں، IT میں، ایجوکیشن میں، AI آج کل کا دور ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سر میری ایکسپرٹیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک مجھ سے فائدہ اٹھائے. اور آج کل تو ہے ہی سارا ٹیکنالوجی کے دور، تو میری ایکسپرٹیز میں چاہ رہا ہوں کہ آرم فورسز میں یا یہ پرٹیکولر فورس جو ہے اس کو میں اپنی اسکل سے، اپنی اسپیشلائزیشن اس کو میں فائدہ پہنچاؤں. جس طرح IT میں ہے، IT کے مختلف جب آتی رہتی ہیں، ICTOs وغیرہ ہے. ایجوکیشن اگر آپ کی ہے پرٹیکولر، آپ اسپیشلائزڈ ہیں، میتھمیٹکس آپ نے کیا ہوا ہے، یا دوسرے جو سبجیکٹس ہیں جس کے وہ ایڈز آتے رہتے ہیں آرمی کے لیے، DSSC ہو گیا، SSC وغیرہ ہو گئے، ایجوکیشن برانچ، تو وہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ لیکچررشپ یا باقی چیزیں تو آپ سول میں کر سکتے ہیں، وہ بھی ملک کی سروس ہے. لیکن میں اپنی یہ والی سروس جو ہے نا پرٹیکولرلی آرم فورسز کو دینا چاہتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے، میرا جذبہ ہے. تو اس طرح کے جوابات جو ہیں اس کو آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اپنے ایجوکیشن کے ساتھ جب لنک کریں گے تو پھر وہ درست تصور کیے جائیں گے. اس سے آپ کی جو موٹیویشن ہے اور جو پیٹریٹزم ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی، اور جو بھی آپ کا یہ جواب سنے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پازیٹیو طریقے سے لے گا. اب کچھ ٹپس ہیں کہ آپ نے ایفیکٹیو رسپانس کیسے دینا ہے، اس کو میں نے سمرائز کیا ہے، وہ جو سینیریو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، تاکہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ آدھا دن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سینیریو کسی کا بن رہا ہو. تو ایک جنرلی اسی کے ریلیٹڈ ٹپس ہیں کہ آپ نے اپنے رسپانس کو کیسے دینا ہے تاکہ آپ کا جو جواب ہے وہ لاجیکل لگے اور پسند آ جائے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے آنیسٹ رہنا ہے اور اتھینٹک رہنا ہے. آپ نے جینین ریزن دینا ہے کہ آپ جینونلی موٹیویٹڈ ہیں. میمورائز یا روبوٹک جوابات آپ نے نہیں دینے جو کہ مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ والا جواب دینا ہے، وہ والا جواب دینا ہے. لوگ پورے فقرے اور سنٹینسز یاد کر لیتے ہیں، وہ نہیں. آپ کا جو جینون اور اتھینٹک ریزنز ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے شو الائنمنٹ ود ملٹری ویلیوز. ملٹری ویلیوز ہیں اس کے مطابق آپ کا جو رسپانس ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے.
اور آپ کا جو اسکل ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے وہ آرمڈ فورسز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ الائن کرنا ہے، اسی کے مطابق ہی رکھنا ہے۔ کیپ اٹ اسٹرکچرڈ، اسٹارٹ ود یور کور موٹیویشن۔ آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ ہے پیزرڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک اسٹرکچر وے میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ ایکسپلین کریں کہ وائی دی آرم فورسز فٹ یور پرسنالٹی اینڈ گولس، کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کس طرح یہ میچ کرتے ہیں۔ ظاہر وہ پھر آپ اپنے پرسنل ایگزامپلس دیں گے، یا آپ کی ہابیز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ اس کو لنک کریں گے، اپنے ایجوکیشن یا اسکل کے ساتھ لنک کریں گے، یا پھر اپنے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ کیا ہے فیملی کی، یا جو آرم فورسز کے لیے آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کس لیول، کس نیچر کی ہے۔ تو اس طرح ترتیب سے اسٹرکچر وائز اس کا جواب دیں۔ جو کامن کلیشے ہے، اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہیں اس کو اوائڈ کریں۔ آپ نے یہ چیز نہیں کہنے کہ سر آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری، کیونکہ سرونگ دا کنٹری تو کسی بھی اسٹیج میں، کسی بھی لیول پہ، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سول میں ٹیچر ہیں، ٹیچنگ لوگوں ٹیچ کر رہے ہیں کوئی چیز، تو وہ بھی سرونگ ہے۔ آپ ایون آپ نے دکان کھول لی ہے تو وہ بھی ملک کی خدمت ہے۔ تو یہ بڑا ہی جنیرک ہے، اس کا کوئی وہ جو ملٹری کے ساتھ جو ایک جینون موٹیویشن ہے وہ نہیں ہے، وہ یہ بڑا ہی جنیرک ہے۔ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے، جس طرح میں نے کچھ مثالوں میں آپ کے لیے یہ چیز بتا دی ہے۔ تو آپ اپنے موٹیویشن کو لنک کریں گے کسی ٹینجیبل چیز کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اچھا ایک اور بھی ہے کہ بی کانفیڈنٹ ناٹ ڈیسپریٹ۔ جب آپ چیزیں بتا رہے ہوں تو آپ نے سرٹن رہنا ہے، ڈیسپریٹ نہیں رہنا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ مطلب ان کا جواب اس طرح ہوتا ہے کہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو صرف جاب کے لیے آیا ہوا ہے، یا کچھ لوگ سمپتی لینے کے لیے کہتے ہیں سر وہ فادر غریب ہے، کچھ ہے نہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنا رونا شروع کر لیتے ہیں کہ میں اس لیے آ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا نگیٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو جاب کے لیے آ رہا ہے، اس کی اپنی کوئی جو جینون موٹیویشن ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، ڈیسپریٹ نہیں رہنا، اپنا خود کو ڈیسپریٹ کہ مجھے تو جاب چاہیے ہی چاہیے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میں تو مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ والی کہانی نہیں کرنی۔ آپ نے جو آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے اس کا فوج میں بڑی ویلیو ہے۔ آپ نے بیگنگ نہیں کرنی کسی بھی اسٹیج کے اوپر، آپ نے کانفیڈنٹ رہ کے جواب دینا ہے، اور یہ کبھی نہ لگے کہ آپ جو ہے نا صرف اس جاب کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو اس طرح کے جب آپ ان ٹپس کی بنیاد پہ آپ اپنا رسپانس کریٹ کریں گے، بنائیں گے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے ہی جواب دینا ہوتا ہے، اور اس کو لنک کرنا ہے اپنی لائف کے ساتھ، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اپنی اسکلز کے ساتھ، اپنے ایجوکیشن کے ساتھ، تو پھر آپ اس سوال کا بڑے ہی ایفیکٹولی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ ابھی اتنی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے بعد اور ایگزامپلس کے بعد یہ جو بھی آپ کو ٹپس میں نے دی ہیں، آپ کے لیے اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا۔ آپ نے جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں جو مختلف ٹریننگ اکیڈمیز، رٹھے رٹھائے جوابات لوگوں کو دے رہے ہیں، پکڑا رہے ہیں، آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ کسی سے نہ پوچھیں کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا، ہر بندہ جو ہے اپنے حساب سے ہی اس کو جواب دیتا ہے، اور ہر بندے کا اپنے حساب سے ہی جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے جواب اپنے آپ پہ چپکا دیں گے، ادھر دے دیں گے، تو آپ سے 2-4 سوال مزید پوچھے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اس نے رٹھا لگایا ہوا ہے، تو آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا سوال تنگ کر رہا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ایشو کے اوپر آپ کو میں مزید جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن دو، یا اس کو میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کروں، جو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کسی پرٹیکولر جو انٹرویو میں سوال پوچھے جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جس کا تعلق ISSB کے ساتھ ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سر اگلی ویڈیو آپ اس ٹاپک کے اوپر بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں،
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور جو ہے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے اور آپ اپنی ISSB کی تیاری مفت اور درست طریقے سے کر سکیں. تو تب تک اجازت دیجیے. بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ.